السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کے کیس انتہائی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بیج خود ہمارے ہاتھوں کا بویا ہوا ہے، کیونکہ جس گھر میں تصویر، کتا، بے نمازی اور ننگے سر عورت ہوگی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر خبیث اور شریر جنات وہی آئیں گے۔ اور دوسری وجوہات بیت الخلاء کا بیڈ روم میں آنا ہے، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بیڈ روم میں جب آپ لوگ بیت الخلاء لے آتے ہیں اور بیت الخلاء کے اندر جب نبی کی بتائی ہوئی دعا کے مطابق من الخبث والخبائث کا لفظ موجود ہے، جب خبیث جنیاں اور جنات، جب پوری فیملی کپلز موجود ہوں گے تو فیملی تو پروان چڑھے گی ہی، اور جب وہ فیملی بنے گی تو پھر ان کے بچے اور وہ خود جس چیز سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو تنگ کریں گے، اور ان کو تکلیف نورانی اعمال سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کا شمار خبث اور خبائث سے ہے۔ اور جب ہمارے گرد حصار نور کا کڑا، ایک ایسا حصار جس کو کہ توڑنا مشکل ہو، اگر وہ نہ ہوا تو پھر سمجھ لیں آپ کہ نقصان بڑھ جائے گا، کیونکہ ایک تو آپ واش روم گھروں میں لے آئے، پھر تصویر، کتا، بے نمازی، ننگے سر عورت، یہ چیزیں کسی نہ کسی حالت میں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اور جب ہم ان سے بچتے نہیں ہیں اور کچھ تھوڑے بہت اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال کارگر نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے ایک ایسا ایٹمی حصار، آہنی حصار چاہیے کہ جس سے ٹکرا کر یہ چیزیں ختم ہو جائیں یا پھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ سب سے پہلے احتیاط یہ کریں کہ واش روم کی دعا کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم سے باہر ضرور پڑھیں کھڑے ہو کر زبان سے، اور پھر زبان کو دانتوں کے نیچے دبا کر بایاں قدم اندر رکھ کر واش روم کی دعا کو واش روم کے اندر مسلسل پڑھیں۔ دل میں پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں۔ باہر پڑھنے سے آپ کے اور ان کے درمیان میں پردہ ہو جاتا ہے، لیکن رہتے وہ وہی ہیں۔ جب آپ نے یہ اہتمام کیا کہ آپ نے اندر بھی پڑھی تو پھر ان کو وہ جگہ چھوڑ کر جانی ہوگی انشاءاللہ، اور وہ جائیں گے۔ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام، کپڑے پہننے سے پہلے، برہنہ ہونے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام اور بسم اللہ، درود شریف، قل هو اللہ احد، ان کا اہتمام۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اعمال میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہیں نورانی کڑے، نورانی حصار، ایسا ہتھیار کہ جس کو توڑنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ وہ عملیات، وہ اعمال جو آسان ہوں لیکن میرے تجربے میں ہوں، اور ان کو آپ تک میں پہنچاؤں اور ان سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اس سے پہلے اگر میرا چینل آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، اس خیر کو آگے پھیلائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک خیر بانٹیں۔ امید ہے آپ ایسا ضرور کریں گے اور اپنے تجربات کو مجھ تک پہنچائیں تاکہ میں ان کو آگے پہنچاؤں۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے اور میرا فائدہ ہے، ساری خلق کا فائدہ ہے۔ شریر جنات، ناگہانی آفات اور جادو اور اثرات اور نظر بد اور اس طرح کے تمام وار جن کو کہ آپ دیکھ نہیں سکتے اور ان سے بچنا انتہائی ناممکن سا ہوتا ہے، اس کے لیے میں انتہائی طاقتور 3 اعمال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اصل ہے یقین، دھیان، توجہ۔ جو اعمال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اصحابہ کرام کے آزمائے ہوئے ہیں، سلف صالحین کے آزمائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس یقین کی طاقت تھی، ان کے پاس ایمان کا وہ جذبہ تھا جس کے تحت وہ جب پڑھتے تھے تو وہ یہ چیزیں ان سے ڈرتی تھی اور دور بھاگتی تھی۔ وہ یقین، وہ جذبے کے ساتھ آج بھی اگر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ایسے کام ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو سب سے بڑی آیت کا اعزاز حاصل ہے اس کو، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ جو عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، پاک ناپاک، کیونکہ یہ پوری صورت نہیں ہے بلکہ آیت ہے، لیکن اعزاز حاصل ہے اس کو قرآن کی سب سے بڑی آیت کے کہنے کا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 بار پڑھ کر اس کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر 7 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا جائے،
یقین کے ساتھ توجہ سے اور دھیان سے، اور اس کے بعد پانی کی بوتل پاس ہو، اس پر آپ دم کریں اور اپنے ارد گرد دم کریں، یہ سوچ کر کہ میرے گرد آیت الکرسی کا حصار بن رہا ہے نور کا، اور اس نور کے حصار کو، آیت الکرسی کے حصار کو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اور پانی پر جب آپ دم کریں تو یہ سوچیں کہ اس پانی میں ہر طرح کے شر، جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو توڑنے کی تاثیر پیدا ہو رہی ہے۔ بہترین ترین عمل، کامیاب ترین عمل اور زبردست طاقتور عمل میں نے آپ کو دیا، قدر کریں۔ اس عمل کو اگر آپ ہر نماز کے بعد کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا، ورنہ صبح، دوپہر، شام 3 بار یہ عمل کر لیا جائے تو بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں۔ سوتے وقت تو خصوصی طور پر اس عمل کو ضرور کیا جائے۔ ایک دعا ہے، حفاظت کا کڑا ہے، اور جنات اور جادو سے بچنے کے لیے اور اثرات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے عجیب عمل ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر طرح کے مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اس کی قیمت کیا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، اور مغرب کے نماز کے فرضوں کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار پڑھ کر، یا کوئی بھی درود شریف 3 بار پڑھ کر سانس لمبا کھینچیں اور سانس روک کر اس دعا کو 7 بار دل میں پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ تھوڑا سا مجاہدہ ہے اور ہر مجاہدے پر مشاہدہ ضرور ملتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر بھی دم کریں، پانی کو استعمال کریں، اور سوچنا یہ ہے اس آیت کی برکات اور اس آیت کے ثمرات اور اس آیت کے ساتھ جو حفاظت کے وعدے ہیں، اللہ رب العزت مجھے وہ عطا فرمائے اور مجھے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ تیسری جو دعا میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں وہ بھی انتہائی کارآمد ہے، اور دور نبوت میں اس کو آزمایا گیا اور اصحابہ کرام کی آزمائی ہوئی دعا ہے۔ اصل ہے یہ دعا آئی کہاں سے ہے؟ تمام چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ آسمانوں سے۔ اور کون لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پہنچی، اور پھر ان کو جتنی بار پڑھا گیا ان کی طاقت بڑھتی گئی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ وہ دعا ہے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ زہر پی لیا گیا اور زہر نے اثر نہیں کیا، جبکہ وہ زہر پوری فوج کے لیے کافی تھا، کیونکہ اکثر جادو کھلانے وغیرہ کے لیے استعمال کراتے ہیں لوگ، کہ چیزوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ جو متاثرین ہیں اس دعا کو سانس روک کر 3 بار پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر لیں تو بہت ہی زیادہ حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اب آخر میں ایک خاص عمل آپ کے نظر کرتا ہوں۔ یہ عمل بہت آزمودہ ہے۔ جب محسوس ہو کہ جادو، جنات، اثرات اور بندشیں حملہ کر رہی ہیں اور کیفیات ایسی بن رہی ہیں جن پر چیزیں ہوتی ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہماری طبیعت بگڑ رہی ہے، اگر وہ حضرات اس موقع پر اس حملے کے شروع میں ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 بار پڑھ کر اس کے بعد لمبا سانس کھینچیں، اور کھینچنے کے بعد سانس کو روکیں، اور روک کر 21 بار یا 41 بار اپنے سانس کی طاقت کے مطابق یا قہروں کی ضرب لگائیں، اور لگانے کے بعد یہ سوچیں اور تصور کرتے ہوئے خود پر دم کریں کہ یہ ضرب ان کو لگ رہی ہے جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، اور وہ ختم ہو رہی ہیں اور ہم ٹھیک ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی کارآمد عمل ہے، اور اگر اس عمل کو ایک ہی وقت میں 3 بار کر لیا جائے تو میرے پاس اس کے کمال رزلٹ ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ اس کو آگے پہنچا کر اور لوگوں کو فیض پہنچا کر اس خیر کو بانٹ کر اپنے آپ کو بھی خیر کے قابل بنائیں گے، کیونکہ خیر جب بانٹی جاتی ہے تو سب سے پہلے خیر آپ کے لیے مفید ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو لوگوں تک پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔